ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاہ خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، راہ نجات میں آج ہم سورہ فاتحہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھا کرتے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے۔ حضرات، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت کے بدلے اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ دے دی، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ ان باتوں سے ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی بات کا آغاز مولانا صاحب یہیں سے کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن مجید اس کائنات میں، اس روئے زمین کے اوپر ایسی واحد بے مثال چیز ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بے شک قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جتنی کتابیں تھیں وہ کتابیں تھیں، لکھی ہوئی دی گئی تھیں۔ جی، یہ اللہ کا کلام ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل امین، دیانتدار فرشتے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا ہے، اور اس کے اندر توریت، انجیل، زبور اور جتنی قدیم آسمانی کتابیں تھیں، سب کے مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ اس کے اندر آ گیا ہے۔ بے شک، بے شک، یوں سمجھیے کہ تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن قرآن مجید ہے، بلا شبہ، جس میں ہر وہ ضرورت کی چیز جو انسانیت کے لیے چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی ہے، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی وہ اس میں نہیں رکھی گئی ہیں۔ جی، اس کی تفصیلات میں تو مجھے نہیں جانا ہے، لیکن خاص طور پر سورہ فاتحہ، جس کو ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، فرض ہو، سنتیں ہوں، نفل ہو، وطر ہوں، نوافل ہوں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ جی جی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جی، فاتحہ کے ذریعے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ جی، تو اتنی اہم چیز، آخر اس کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے جو اس کو، کوئی سی سورت پڑھی یا نہ پڑھی وہ آپ کی مرضی ہے، کچھ آیتیں پڑھ لیجئے، کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیجئے، انا اعطینا اور قل اللہ پڑھ لیجئے، لیکن سورہ فاتحہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ ضروری ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کے تمام مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ بے شک، اس کے اندر جو مضامین ہیں جی، اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ سورت جب نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے متعدد نام بتائے ہیں۔ جی، سورہ شفا بھی ہے، جی، سورہ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب اور ام القرآن بھی ہے۔ ام کے معنی ہوتے ہیں جڑ، بنیاد بے شک، جی، یا ماں۔ جی، تو ام القرآن کا مطلب قرآن مجید کی جڑ، بنیاد، قرآن مجید کا ماحصل یہ صورت ہے۔ جتنے مضامین قرآن مجید میں ہیں، جی، احکام کو چھوڑ کر، جی، جی، احکام تو الگ چیز ہے، باقی اس کے علاوہ اللہ کی تعریف ہے، دعا ہے، مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگنا ہے، ہدایت کی دعا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بے شک، بے شک، اس لیے ہر نماز کے شروع میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جی، آغازی چیز، شروعات کی چیز، دیباچہ قرآن مجید۔ جی، جس طرح سے کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس کا تعارف کرانے کے لیے ہمیں چند سطریں، ایک دو پیج میں اس کے تعارف لکھتے ہیں، تمہید کی شکل میں، تمہید اور دیباچے کے طور پر۔ جی، جی، اس طرح سے یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے۔ بالکل، اس کو تمہید بھی کہا جاتا ہے کلام پاک کی۔ تو یہ بے اتفاق مکی صورت ہے، جی، اور جن بعض علماء نے اس کو مدنی کہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کی فضیلتیں بہت وقتوں پر جی، نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ جی، اس بات کی وجہ سے بعض علماء کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہ مدنی ہے، ورنہ یہ مکی صورت ہے بے اتفاق علماء۔ جی، 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 اس صورت کے بارے میں جو بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، جی، آپ کو اندازہ ہوگا، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ کا مقولہ کہ میں اس کی تفسیر لکھواؤں اگر
تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے، یعنی اس قدر اس کی تفصیلات میں گنجائش ہے اس کے اندر۔ بے شک۔ اور بعض علماء نے قدیم کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک صاحب کو دیکھا، کئی سال تک انہوں نے تفسیر سورہ فاتحہ بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا ہوں وہاں سے تو وہ ان کی چل ہی رہی تھی۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے ہندوستان کے علماء میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے سورہ فاتحہ کی، بے مثال کام، وہ بھی تاریخی ہے۔ جی ہاں، وہ بہت اہم چیز ہے، اور کسی کو موقع ملے تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، اندازہ نہیں ہے۔ نماز بھی اگر ہم ادا کریں تو مولانا صاحب اگر اس کی تفسیر ہم ہمارے ذہن میں ہو، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو، کم سے کم اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جو ہمارے بہت سارے ناظرین شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ ادھر ادھر غائب رہتا ہے۔ جی دماغ کو اصل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے، غذا سوچنے کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے، تو آپ اسے ایک مشغلہ دے دیجئے۔ بے شک۔ جی، جب آپ نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سی سورت پڑھیں، تو اس کے معنی و مفہوم کو ذہن کو دے دیجئے کہ وہ اس پہ سوچتا رہے، یکسویت آ جائے گی۔ جی جی۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں سورہ شفا بھی کہتے ہیں اس کو، ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کی بہت اہم صورت ہے۔ بے شک۔ بعض صحابہ کرام ایک قافلہ کہیں سے گزرا، جی، تو اس زمانے میں پردیسیوں مسافروں کو کھانا کھلانا عربوں کی ایک خاص بات تھی، ہر ایک شوق سے کھلاتا تھا کسی کو۔ لیکن وہ لوگ کہیں سے گزرے، ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا، انہوں نے قبیلہ والوں سے کہا کہ بھئی ہم لوگ پردیسی ہیں، انہوں نے کہا یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بیچارے پردیسی، وہاں کوئی بازار تو تھا نہیں جو خرید لیتے۔ قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا، رات کو اس کے پیٹ میں درد ہوا۔ جی، وہاں حکیم ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے، جس کو کوئی بات یاد ہے، کوئی دعا یاد ہے اپنے طریقے کی، کوئی ٹونا ٹوٹکا، وہ انہوں نے سب کیے، اس سے کامیابی نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ باہر جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ممکن ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، ان سے پوچھیں جا کے۔ وہ لوگ آئے ان کے پاس، یہ بیچارے بھوکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس چیز موجود ہے، ہم پڑھیں گے اور اس پہ پھونکیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہیں 1 یا 2 بکری، انہوں نے کہا کہ یہ بکرے ہمیں دینے پڑیں گے، کیونکہ ٹھیک ہے ہم دے دیں گے۔ وہ گئے، انہوں نے وہاں جا کے کچھ پڑھ کے اور دم کیا، اور وہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بکرے لیے اور ذبح کر کے اپنے کھانے وانے کا سامان کر لیا۔ آ کے یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ نے مسکرا کے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ جی، تو سورہ فاتحہ جو ہے بہت ساری، سورہ شفا بھی اس کا نام ہے، سورہ شفا بھی ہے، اور ہم اپنے بہت سارے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ کے دم کرو، اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ اس کے اندر ترجمہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وقت میں گنجائش ہوئی، لیکن اس میں ایک خاص چیز آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مدد چاہنا جو ہے یہ بے شمار وسعتیں ہیں اس کے اندر، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ہر معاملے میں یہ مدد، دکھ بیماری ہے تو اللہ کی مدد اس کے ذریعے، کوئی کاروباری پریشانی ہے اللہ کی مدد سورہ فاتحہ کے ذریعے، کوئی اور کام میں اہم کام میں ہم جا رہے ہیں اس میں اللہ کی مدد۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ میں جو یہ لفظ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب تو ہمارا مالک ہے تو مدد کس سے مانگیں گے؟ تجھی سے مدد مانگیں گے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر بہت جامع چیزیں موجود ہیں۔ مولانا صاحب اتنی اہم بات ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مجید سب سے اہم ہے۔ قرآن مجید کا نچوڑ اگر کہا جائے، خلاصہ کہا جائے تو سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا دل اگر کہا جائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے۔ مولانا صاحب اب آگے بڑھتے ہوئے ہمیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں آیات کے تعلق سے بھی ایک بات کر لیتے ہیں۔ 7 آیات ہیں اس میں، کتنی ہیں؟ بسم اللہ اس میں شامل ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں 7 مسلسل پڑھے جانے والی چیزیں دی ہیں۔ وہ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی اور قرآن عظیم، یہ ہم نے تمہیں خاص طور پر عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ تو الگ بات ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 میں ملا کر پھر یہ 7 آیتیں ہیں، یا بسم اللہ کو چھوڑ کر 7 ہیں۔ آپ ایک جگہ اس میں دیکھیں گے 5 کا سا ہندسہ بنا ہوا ہے، آخر سے ذرا پہلے، وہ کچھ لوگ اس کو آیت مانتے ہیں، اور بسم اللہ کے بغیر یہ 7 ہو جاتی ہیں، اور کچھ حضرات جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی 7 آیتیں مانتے ہیں۔ یہ اختلاف تو فقہا کا ہے، لیکن 7 ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ 7 کی اہمیت ہے اس کے اندر۔ اب آتے ہیں مولانا صاحب اس کے ترجمے کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بہت اہم ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کا ترجمہ بیان فرمائیں۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں ال، اس میں ایک لفظ جو ال ہے، یہ عربی زبان میں
الف لام کے بہت سارے معنی آتے ہیں. جی 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 اس میں ایک الف لام استغراق کا کہلاتا ہے. جی جی یعنی پوری چیزوں کو احاطہ کر کے بیان کرنے والا. یعنی تمام تعریفیں جو ممکن ہیں، جو سوچی جا سکتی ہیں، وہ اللہ ہر قسم کی تعریف جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کے لیے. بے شک بے شک. میرے اندر اگر کوئی اللہ نے خوبی دی ہے، آپ کے اندر کوئی خوبی دی ہے، کسی جانور میں کوئی خوبی ہے، کسی کھانے پینے کی چیز میں کوئی خوبی ہے، چاند میں، سورج میں، تاروں میں، روشنی میں کہیں کوئی خوبی ہے، وہ اس کی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی ہے. اللہ کی عطا ہے. جی جس طرح کسی آرٹ کو دیکھ کر آدمی جب تعریف کرتا ہے تو سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ میں اس کاغذ کے ٹکڑے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، جی اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوں. تو آرٹسٹ جو ہے وہ ہر چیز کا وہ ہے. بے شک. اس لیے ہر قسم کی تعریف کسی کی کچھ ہے ہی نہیں. تمام تعریفیں اللہ کی تمام ہیں. تعریفیں ہر قسم کی، چھوٹی بڑی، وہ سب اللہ کی ہیں. بے شک بے شک جو رب العالمین ہے، بے شک بے تمام عالموں کا پالنے والا ہے. شک. بلا شبہ. پالنے والے سے مراد کیا ہے؟ مٹی کو مٹی بنا رکھا ہے. جی پہاڑ کے اندر، اس کے پتھر کے اندر اگر کوئی جان ہے تو وہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہے. جو وہ گل جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے بعض پتھر جو ہیں پرانے ہو کے گل کے راکھ کی طرح ہو جاتے ہیں. جی وہ گویا وہ طاقت اس کی ختم ہو گئی. جی اسی طریقے سے کسی چیز کو بھی، پیڑ پودے ہیں، پھول ہیں، غلے ہیں، انسان ہے، جانور ہیں، اس کی پرورش ہو رہی ہے. بے شک. جی کل اتنا سا تھا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا. کون اس کو بڑھا رہا ہے؟ کون اس کو پنپا رہا ہے؟ کون اس کو ترقی دے رہا ہے؟ کون اس کی روزی فراہم کر رہا ہے؟ میں نے اس میں امام راضی کی ایک تفسیر دیکھی ہے، اور بھی بعض قدیم علماء کی تفسیروں میں دیکھا ہے. جوہری طنطاوی ایک بڑے مصر کے بڑے عالم مفسر گزرے ہیں. جی جی انہوں نے ایک بات کہی ہے، وقت کی کمی کا احساس ہمیں بار بار ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سمندر کے سب سے نچلی سطح میں جی ایک مچھلی ہوتی ہے، ایک جانور ہوتا ہے. وہ اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ اگر اس جگہ کو چھوڑ کے اوپر آ جائے تو یہاں کا موسم اس کو مار دے گا. موافق نہیں آئے گا. ہاں، موافق نہیں آئے گا، تو وہ وہیں رہتا ہے. جی اور اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہے جو سمندر کی سب سے اوپری سطح پر جمتی ہے. کائی. وہ کائی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا اور سکتا. اوپر آ نہیں سکتا. وہ آ نہیں سکتا، اور اس کائی کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتا. جی جی اور ایسے جنے کتنے لاکھوں جانور ہوں گے. جی جی اللہ رب العالمین نے اس کا یہ انتظام کیا ہے. اچھا، چھوٹی موٹی مچھلی اتنی گہرائی میں جا نہیں سکتی، اس لیے ایک مچھلی اس کائی کو کھاتی ہے اور وہ کچھ نیچے جاتی ہے. ایک بڑی مچھلی جو درمیانی سطح کی ہے وہ اس کا شکار کرتی ہے، اور پھر وہ نیچے جاتی ہے اور اس کو شکار کر کے وہ جانور کھاتا ہے. وہ غذا اس طریقے سے وہ اس غذا تک اس طرح پہنچتی پہنچتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے کتنے جانور ہوں گے؟ کتنے جانور ہیں. پتھر کے اندر بھی کیڑے ہوا کرتے ہیں، پتھر کے ان کو اندر بھی کیڑے غذا ہوتے پہنچ ہیں. رہی ہے. جی بعض بزرگوں کو خدا پاک نے دکھایا ایک بہت بڑی چٹان، جی بالکل کہیں کوئی روزن نہیں، کوئی اس کے اندر جھری نہیں، کوئی پھٹاؤ نہیں، شگاف نہیں. جی جی اور ایک بہت بڑا طاقتور پرندہ آیا، کوئی فرشتہ ہوگا، اور اس نے جو پر مارا تو وہ چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے. اور اس میں ایک بلبلا سا تھا، خالی جگہ تھی، اس میں ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں بالکل ہرا چوئل پتا ہے اس کے منہ میں. سبحان اللہ سبحان اور آواز یہ آئی کہ تم یہ سمجھتے ہو ہم تمہاری روزی سے غافل ہیں، اس کی روزی سے بھی ہم غافل نہیں. بلا شبہ بلا شبہ بلا تو شبہ. کہاں کس کس کو پرورش کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، اور ہر ایک کی وہ غذا جو اس کو موافق آتی ہے. بے شک بے شک. بچے کو غذا دے رہا ہے جو بچے کے موافق ہے. ماں کے دودھ میں رفتہ رفتہ گاڑھا پن آتا ہے، جیسے جیسے اس کی بچے کی عمر بڑھتی ہے اس کی ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے. جانور کے دودھ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ لین بھینس ہے، یعنی اس کا دودھ پتلا ہوگا، جی پھر بانکھڑی ہو گئی ہے، اس کا دودھ گاڑھا ہو جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ بہت گاڑھا دودھ ہو جاتا ہے، پھر وہ بند ہو جاتا ہے دودھ. اب گویا دوبارہ اس کو ہری کرائیں گے، پھر ہوگا. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کب کون سی غذا کس کو چاہیے، اس کا کی غذا انتظام وہ کیا وقت پر ہے اور کرتے کس ہیں. وقت تک کس طرح کی ہے، دودھ پتلا کس عمر میں چاہیے اور گاڑھا کس عمر میں چاہیے، سارا حساب ہے. تو دانت جو ہے اس نے بنائے ہیں، جب تک دودھ پی رہا ہے وہ اس وقت تک دانتوں کی ضرورت نہیں ہے. رفتہ رفتہ جب وقت آ رہا ہے کہ وہ روٹی کھائے گا تو دانت کا تو اس وقت تک دانت پیدا کر دیے جائیں گے، اور وہ دانت رہیں گے. اور جب تک کچے ہلکے دانتوں کی ضرورت ہے اس وقت تک وہ رہیں گے، اور 7-8 سال کی عمر میں وہ جھاڑ دیے جائیں گے، اور پھر بڑے مضبوط دانت آئیں گے. یہ ساری پرورش کا بے حصہ شک بے شک. یہ تو تربیت رب العالمین. جی. اور عالمین کا مطلب انسان اور جنات اور یہی نہیں، ایسے عالم جن کو ہم
اب یہ جو بہت ابھی سارے تک پہنچ بھی پروگرام نہیں پائے ہیں، جی اور جن کو ہم تلاش کرتے کرتے جنگلوں میں اور کہاں کہاں ہم ڈھونڈتے ہیں اور سامنے آتی ہیں چیزیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مخلوق ہے جن کو خدا پاک کھلا رہا ہے، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں. بے شک، اور اس زمین کے علاوہ پتہ نہیں کہاں کہاں کتنی عالم زمینیں ہوں ہیں، گے، کہاں کتنے کہاں عالم خدا ہوں گے. پاک کی مخلوق ہے، کہاں کہاں کس کو دے رہا ہے. بے شک. تو رب العالمین، بلا شبہ عالم نہیں صرف عالمین، جی رب العالمین، تمام عالموں کا، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، جی. سب کو وہ روزی دے رہا ہے. پیڑ پودوں کو روزی دے رہا ہے، زمین کے اندر سے ان کو روزی مل رہی ہے اور وہ کھا رہے ہیں، پنپ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ. تو ہم کہتے ہیں پروردگار کس کس کی ذکر کریں ہم، تو تمام عالمین کا رب ہے، اسی اس کی لیے تعریفیں تمام تیرے لیے ہیں. بے شک ایک الرحمن الرحیم، جی جو بہت رحم کرنے والا ہے. رحمان جو دنیا اور آخرت میں رحمت کرنے والا ہے. رحیم عام طور پر کہتے ہیں اس کو جو دنیا کے لوگوں کو دنیا کے اندر رحمت بخشتا ہے. جی تو بہت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے رحمت کے امیدوار ہیں ساری مخلوق. جی مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے چل رہے ہیں، جی یہاں بھی مکافات عمل چل رہی ہے. جو آدمی اچھا کرتا ہے اس کا نتیجہ یہاں بھی دنیا بھی ملتا ہے اسے، جی یہاں بھی سزا اور جزا مل رہی ہے. لیکن اصل جزا اور سزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی، اس لیے کہ یہ دنیا اور یہاں کا انسان اور یہاں کی زندگی اس کے متحمل نہیں ہے. بے شک. کیوں نہیں ہے متحمل؟ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے. جی اب آپ اس کا پورا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو کس طرح دیں گے اس کو؟ اس کے پاس تو ایک جان ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کی ایک جان لے لیں گے. بے شک. جی آخرت میں اس کا جزا دی جائے گی، جہاں لا یموت فیہا ولا یحیا کا منظر ہوگا کہ نہ وہاں زندگی ہوگی نہ کوئی موت ہوگی. وہ جو ہے تکلیف اٹھاتا رہے گا، وہاں اصل انعام ہوگا. لیکن یہاں بھی دنیا میں خدا پاک انسانوں کو اچھے اور برے کام کا اجر، فائدہ اور نقصان دیتا رہتا ہے. جی تو روز جزا کا مالک ہے. بے شک. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں. عبادت کا معنی جو ہے صرف سجدہ کر لینا، ڈنڈوت کر لینا، سر جھکا دینا، یہ نہیں. عبادت کا مطلب تابعداری، فرما برداری. جو کچھ تو کہے زندگی کے ہر معاملے میں تیری بات مانیں گے اور کسی کی مانیں گے نہیں. دل سے سرنڈر کر دینا. بالکل ہر چیز سے بے تعلق، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں. تیرا جو حکم ہوگا وہ ہم کریں گے. یہ ہے عبادت، بندگی، غلامی، اور بلا شرط تابعداری بغیر کسی شرط کے. تو ہمیں جو کچھ دیتا ہے، انعام دے گا، اجر دے گا آخرت میں، دنیا میں، وہ تیری مہربانی ہے. ہم تو غلام ہیں، تیری غلامی ہمیں کرنی ہے. ایاک نعبد، اور جب ہم تیرے ہی بندے ہیں اور سب کچھ ہم نے تیرے حوالے کر دیا تو تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہر معاملے میں ہماری مدد فرما. یہ مدد مانگنا جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے. دنیا کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، کاروبار کے معاملے میں، بچوں کے معاملوں میں، زندگی کے ہر کام میں جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو کوئی انسان جو ہے اللہ کی مدد کے بغیر کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. مشہور ہے، ہر آدمی بولتا ہے کہ ایک پتا بھی قدرت کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو دنیا میں کوئی کام بھی آدمی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. اس لیے ہر نماز میں ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری مدد فرما. تمام معاملات زندگی میں ہر معاملے میں ہماری مدد فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. سیدھا راستہ ہمیں چلا، سیدھا راستہ ہمیں بتا. جو صحیح راستہ نہیں ہے اس سے ہمیں بچا. وہ کیا ہے سیدھا راستہ؟ ہر معاملے میں ایک ٹیڑھا راستہ ہوتا ہے، ایک غلط راستہ ہوتا ہے. آپ کو کدھر جانا ہے؟ مشرق میں جانا ہے، آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں تو یہ غلط راستہ ہے. صراط المستقیم کا مطلب یہ کہ صحیح راستہ ہمیں کیا ہے وہ ہمیں سجھا. ہم غلط راستے پر نہ چلیں. کسی انسان سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں صحیح کریں. کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں صحیح کریں. کھانا پینا کر رہے ہیں تو صحیح چیزیں کھائیں. پانی پی رہے ہیں تو صحیح پانی پئیں. یہ ہر چیز کی ہدایت، رہنمائی، سوجھ بوجھ ہمیں عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جی ایک تو وہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے خدا پاک کے غضب و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں. جی اور ایک وہ ہیں جو خدا پاک کی بتائی ہوئی راہ سے بھٹک گئے ہیں. جی چاہے خدا پاک نے ان کے اوپر بہت زیادہ غضب نہیں کیا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، لیکن وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. بے شک. اس کی تفسیر میں کچھ لوگ یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور جو بھٹکنے سے بڑھ کر آگے تجھے ناراض کر دیا ہے جنہوں نے، تیرے غضب و غضب کا شکار ہوئے ہیں، ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. ہم ادھر نہ قدم بڑھائیں، صحیح راستے پر چلیں.
جو طریقہ تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہم ہر نماز میں کس لیے کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تمام ہدایات بھی اصل میں یہ اہدنا الصراط المستقیم کے تحت آتی ہیں۔ یہ کرو، یہ نہ کرو، فلاں گناہ سے بچو، یہ نیکی کرو، یہ ساری چیزیں اہدنا الصراط المستقیم میں آ جائیں گی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ توریت اور انجیل اور زبور تمام کتابوں میں، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم میں جو تعلیمات تھیں وہ ساری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ بے شک۔ اور مولانا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی پر گفتگو ہم جاری رکھیں گے اور کل اس تعلق سے ہم وظائف بھی پوچھیں گے، لیکن فی الحال 2 کالر منتظر ہیں، شبانہ صاحبہ ہیں اور گلزار صاحبہ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کے سوالات ہم نوٹ کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا شبانہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں نے ابھی پہلے سے کال کی تھی مولانا صاحب سے۔ جی میری بیٹی نے ایگزام دیا تھا اور اس میں ریٹن میں تو کلیئر ہو گیا، اور جی اب آپ سے انٹرویو ہے، مولانا صاحب سے بہت اس سے میں التجا کرتی ہوں کہ دعا کر دیں انٹرویو کے لیے دعا میں کامیابی کے لیے انشاءاللہ مجھے کوئی تعالیٰ، ایسی چیز بتا دیں پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے بھی، انٹرویو اور کلیئر یہاں ہو سے جائے۔ مولانا صاحب بھی دعا کریں گے اور انشاءاللہ مولانا صاحب کی کا مشورہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن گلزار صاحبہ سے اور بات کر لیتے ہیں۔ فرمائیں گلزار صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن گلزار، فرمائیں کیا؟ مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم۔ بالکل آپ کا سلام مولانا صاحب تک بھی پہنچ گیا، سوال بتائیے۔ میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی، میرے 2 سوال ہیں۔ جی ایک تو خواب کے بارے میں ہے فرمائیں۔ اور ایک میری بیٹی جوان ہے، ان کے رشتے کی وجہ سے بیٹی کے رشتے میں پریشانی، جی دعا کروانی ہے بیٹی کے مولانا رشتے سے کے اللہ لیے سے۔ دعا، دعا ٹھیک ہے، کریں کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، اچھی رشتے مل جائیں انہیں۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے۔ بہن خواب بتا دیجئے، بہت مختصر میں بتائیں۔ مولانا صاحب میں ایک خواب دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں اور میں اللہ سے دعا کر رہی، میرے پاس پیسے نہ، مجھے 100 روپے مل جائیں، تو جبھی کے جبھی مجھے پھر وہ 100 روپے مل گئی، تو اس کے بارے میں پوچھنا مجھے۔ بالکل آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خوشنود عالم صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، فرمائیں خوشنود صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم کرنا چاہیں گے آپ کا، فرمائیں۔ 1 سال سے کر رہا ہوں، آج کیا فون آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے خوشنود صاحب، بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ کوششیں کرتے رہنا چاہیے، کوششیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی، فرمائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سے نبی پہ نازل ہوئی، اور آسمانی ایک سوال اور ہے، کیا سنیچر کے دن ہم مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں سنیچر کے دن؟ سنیچر کے دن، اچھا یہ شرط ہے، کتنی ہیں اور کن پر اتری؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال ہم نے دونوں نوٹ کر لیے ہیں۔ خوشنود صاحب کچھ لمحوں کا انتظار، ندیم صاحب سے بات کر لیں۔ فرمائیں ندیم صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیں ندیم صاحب۔ جی میرا یہ سوال ہے، 2 سوال ہیں میرے۔ ایک تو یہ جیسے انتقال ہو جاتا ہے گھر میں کسی کا، تو اس کے بعد یہ ایک فاتحہ کا وہ ہوا کرتا تھا صبح کو، اور قرآن خوانی ہوا کرتی تھی، لیکن اب کچھ عالموں نے اس کے لیے منع کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، چنے پڑے جایا کرتے تھے وہاں، کلمات پڑھے جاتے تھے اس پر۔ اور ایک یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میت کے جیسے سرما لگاتے ہیں، میں نے کچھ ضلعوں میں دیکھا ہے وہاں سرما لگایا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ بہت صحیح، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، اور ندیم صاحب یہیں سے اپنی بات کا ہم آغاز مولانا صاحب سے کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب دونوں سوالوں کے تعلق سے آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیے سرما لگانے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا کہیں کوئی حکم شریعت کا میری نظر سے نہیں گزرا۔ غسل دلانا ہوتا ہے، غسل جب پورا ہو گیا اس کے بعد کفن دیا جاتا ہے اور تدفین ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی صورتیں، چنوں پہ جو کچھ بھی پڑھا جاتا تھا وہ بھی اصل میں کچھ کلمات پڑھے جاتے تھے، آیت کریمہ یا استغفار یا کچھ اور وہ یاد رکھنے کے لیے، چاہے وہ چنے ہوں، کے لیے بیج بھی ہوا کرتے خاص تھے، وزن ہوتا ہے، اتنے وزن کے سوالات ہو جاتے ہیں، یا وہ بیج جو ہوتے ہیں املی کے اس پہ پڑھتے ہیں، تو اس کی کوئی اہمیت اصل میں بیج کی یا چنے کی نہیں ہے، اصل اہمیت جو کچھ پہ پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت ہے۔ اگر تسبیح پہ پڑھیں کوئی وہ لوگ تو بھی کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی صورتیں آیتیں پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے
وہ بھی ٹھیک ہے. یہ علاقوں کے الگ الگ رواج ہیں لیکن شرعن اس میں کوئی قواعد نہیں ہے. اچھی بات ہے, ہم جو کچھ پڑھ کے پہنچائیں گے اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. چاہے چنے پر پڑھے جائیں, چاہے بیج پر پڑھے جائیں, چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھے جائیں, چاہے من ہی من میں پڑھے جائیں یا تلاوت کلام پاک کی جائے, تو ایصال ثواب کے مختلف ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں, ان میں کوئی حرج نہیں. اور ایصال ثواب کسی وقت بھی کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. خوشنود عالم صاحب کا سوال یہ ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کن نبی پر وہ نازل ہوئی؟ دیکھیے 4 کتابیں تو مشہور ہیں جی. توریت, انجیل, زبور اور قرآن مجید. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی ذکر آتا ہے. کچھ صحیفے نازل ہوئے ہیں جو کچھ نصیحت نامے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کرام کو بھی, حتیٰ کہ جن انبیاء کرام کا ذکر ہمارے سامنے نہیں آیا, قرآن مجید کہتا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے نبیوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور بہت سا کا ذکر نہیں بھی کیا ہے. ان کو بھی کتابیں وغیرہ دی گئی ہیں جن کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں, لیکن بہرحال یہ صحیفے اور یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہوتے تھے. اب وہ سب چیزیں محفوظ چونکہ نہیں رہیں, اور خدا پاک کا منشا ہی ان کو محفوظ رکھنے کا نہیں تھا. اب ایک محفوظ کتاب قرآن مجید دی گئی ہے, اب ہمیں کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, اور اب اس کو ہم دیکھیں, نہ صرف اس کی تلاوت کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, بلکہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. اور کسی اور کتاب کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. کچھ ملے گی بھی تو بے اطمینانی ہوگی اس میں, اس لیے اس کی تلاش میں بھی نہ لگیں. کوئی چیز اگر کسی کو ملے بھی کہ یہ زبور کا حصہ ہے, یہ انجیل کا حصہ ہے, احترام تو اس کا کیا جائے گا, لیکن طاعت و فرما برداری کے لیے ہمارے سامنے قرآن مجید کا. بے شک. 2 کالر منتظر ہیں, زرینہ صاحبہ ہیں اور اس کے بعد سائرہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے. زرینہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ بہن زرینہ فرمائیں, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. جی بات نہیں کرائیں گے؟ جی فرمائیں. ہیلو جی, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں زرینہ صاحبہ, فرمائیں. جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے سب سے پہلے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرینہ صاحبہ, تب تک بات ممکن نہیں ہو پائے گی جب تک آپ ٹی وی سیٹ کی آواز نہیں بند کریں گے. یہ ہے کہ جی فرمائیں. غالباً زرینہ صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پا رہی ہے. سائرہ صاحبہ سے بات کریں گے, ان کا رخ کریں گے. فرمائیں سائرہ صاحبہ, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, رحمتوں کی بارشوں سے نوازے, آپ لوگوں کی امداد عطا فرمائے, اللہ بہت خوش رکھے آپ لوگوں کو. آمین ثم آمین. بہن آپ کو بھی خوش رکھے, اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں. میرے 2 سوال ہیں. جی پہلے تو میں شکرانہ ادا کرنا چاہوں گی مولانا صاحب کا, اللہ کا اربوں خربوں پر شکر احسان ہے. دوسرا مولانا صاحب کا کہ انہوں نے تسبیحات بتائی 313 بار, یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو, یہ پڑھنے سے اللہ کے حکم سے ہمارا کام چلنے لگ گیا. مولانا صاحب کا شکریہ, اور میں شکرانے کی نماز بھی ادا کر دیتی ہوں روز. اللہ کا شکریہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں نا رمضان مبارک کے اندر عمرے کے جانا ہے, تو وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پہ کس طریقے سے سلام عرض کیے کرنا ہے, وہ پڑھ کے بتا دیجیے ہمیں. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر زرینہ صاحبہ کا رخ کر کے دیکھتے ہیں, اور یہ امید کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹی وی کی آواز بند رکھی ہوگی. فرمائیں زرینہ صاحبہ, خیر مقدم ایک مرتبہ پھر آپ کا. جی پوچھنا یہ ہے. جی جی فرمائیں, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں, فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, فرمائیں. یہ قرآن شریف میں ہم لوگوں کے ہاں 30 پارے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں معنی سمجھنا ہے. اور جی 30 پارے جو ہوتے ہیں قرآن شریف میں, جی تو ہم لوگوں کے ہاں 30 پارے ہوتے ہیں. ابھی بین چینل پہ جو چل رہا ہے 34 پارا, اس کیا ہے, اس کی معنی پوچھنی ہے. 34. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک آخرکار پہنچ ہی گیا. لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام ناظرین سے کہ جب بھی آپ ہمیں فون لگائیں, جب بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں, تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی ٹی وی کی آواز اتنی دیر بند رکھیں جتنی دیر میں ہماری آپ کی بات چل رہی ہے, ورنہ بات ممکن نہیں ہو پائے گی. جی مولانا صاحب, زرینہ صاحبہ کا سوال آپ کی سپرد ہے. وہ 30 اور 34 پاروں کے تعلق سے وہ بات کر رہی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم سائرہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. رمضان میں عمرے کے تعلق سے وہ انہوں نے سوال پوچھا ہے.
اور روزے میں کیا کچھ؟ جی دیکھیے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے جو چیز پڑھی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بے شک، اور یہ شکر بھی کر رہی ہیں اللہ کا، یہ اچھی بات ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی ہمیں عطا فرمائے تو اس پہ ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم نماز شکر پڑھ کے شکر کریں، اور ویسے بھی اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی کہیں۔ بے شک بے شک۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچ کر آپ کو ایک تو نہایت احترام سے وہاں پہنچنا ہے۔ جی طریقہ یہ ہے کہ کسی شخصیت کی زندگی میں، اس کی ظاہری حیات میں اگر ہم جاتے تو جو احترام اس وقت ہوتا وہی اب بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پہنچ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا محمد الرسول اللہ، ان الفاظ میں سلام پیش کیا جائے۔ اگر کسی بیچارے کو یہ الفاظ کہنے میں مشکل ہو تو اتنا بھی کافی ہے، السلام علیکم، اللہ کے نبی السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے امید ہے بہن سائرہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ خوشنود صاحب کا ایک سوال میرے پاس باقی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے روز کا مچھلی کھانے میں کچھ دیکھیے پریشانی وہ ہے؟ قدیم ممانعت مذہب ہے؟ کی بنی اسرائیل کی باتیں تھیں، ہمارے لیے کسی دن میں بھی مچھلی کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، یہ زرینہ صاحبہ کا سوال ہم لینا چاہتے ہیں کہ 30 پاروں کا ہی ہم نے سنا ہے کلام پاک میں۔ دیکھیے جی قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، اب انہی کو کوئی آدمی اگر چھوٹا چھوٹا کر کے 34 بنا دے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ الگ حصہ قرآن مجید کا کہیں سے آیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، نہ کہیں قرآن مجید کہیں اور ہے، نہ کہیں سے اس میں آ کے شامل ہونا ہے۔ مکمل قرآن مجید تمام مسلمانوں کے ہاں یہی ہے، جو 30 پارے ہم پڑھتے ہیں یہی قرآن مجید مکمل ہے، اس میں 34 اور 35 کا کوئی مسئلہ نہیں۔ 30 پارے ہی ہیں، مستند بات یہی ہے۔ ایک کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہے، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہلو جی محفوظ صاحب، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے 2 دوست ہیں جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، جو خاصی دوست ہیں۔ میں ان سے بچنے کے بعد میں ایک مسجد میں گھسا ہوں۔ مسجد میں گھسنے کے بعد میں دیکھا ہے کہ وہاں پر ہوٹل چل رہا ہے، ہوٹل میں کھانے وانے بن رہے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں تو مسجد ہے، مسجد میں تو یہ گھسیں گے ہی نا ماننے والے۔ اس کے بعد میں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ جو کھانا رات کا بچا ہوا تھا وہاں کا، جی وہ بھینسیں کھا رہی ہیں خوب، جو گوشت ووشت بچا ہوا رات کا ہوتا تھا وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب بھینسیں کھا جاتا۔ بہت ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا مفہوم، آپ کے خواب کا مفہوم نچوڑ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ عشرت سے بات کریں گے۔ ہلو ہلو جی وعلیکم السلام عشرت صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ جی ہم نے خواب میں 2-3 بار یہ دیکھا کہ ہمیں کوئی گولی مار رہا ہے، ہماری جان لینا چاہتے ہیں کوئی۔ بالکل، آپ کے سوال کا بھی مفہوم ہم تک پہنچ گیا۔ بہت مختصر میں آپ کو گولی مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی دیکھیے اس طرح کے خواب جب نظر آئیں، جی اور دونوں کا جواب میں دے رہا ہوں، ہمارے بھائی نے جو دیکھا ہے مسجد میں ہوٹل چل رہے ہیں، ان کے دوست ان کا پیچھا کر رہے ہیں، جی جی جو کوئی دشمنی کر رہا ہے وہ واقعتاً کوئی ان کے خلاف ہوتا ہے، چاہے عام زندگی میں، ریئل لائف میں، یا اثرات وغیرہ کچھ ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو نماز پناہ پڑھ لینی چاہیے اور کچھ صدقہ نکال دینا چاہیے۔ اور جو انہوں نے سنایا ہے کہ وہ مسجد میں گئے ہیں، دوست پیچھے پڑ رہے ہیں، وہ دوست نہیں، اصل میں دوست کی شکل میں دشمن ہیں۔ اور کبھی کبھی ہماری حقیقی زندگی میں بھی جو ہمارے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ کے رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک مسجد میں ہوٹل چلنے کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ان کے آس پاس ایسے کچھ لوگ ہوں تو ان کو سمجھائیں، اور ان سے کوئی بے احتیاطی مسجد کے احترام میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو یہ خود احتیاط کریں اور مسجد کا احترام ملحوظ رکھیں، اور نماز پناہ یہ بھی پڑھ لیں اور کچھ صدقہ کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ محفوظ صاحب اور عشرت صاحبہ کو اپنے اپنے خواب کی تعبیر پہنچ چکی ہے۔ 2 کالر اور منتظر ہیں، صدف اور ثنا صاحبہ۔ صدف صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال بتا دیجئے۔ صدف صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں، فرمائیں۔ جی اطہر صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ کل میرے پاپا دہلی گئے ہوئے تھے تو ان کا موبائل کھو گیا، گرا ہے، اتنا ان کو معلوم نہیں ہے جی، تو وہ بہت پریشان ہیں، آپ دعا کرنا ہے کہ وہ موبائل مل جائے۔ اور جیسے یہ لوگ موبائل اٹھا لیتے ہیں یا پھر چرا لیتے ہیں کہ ان کا دنیا میں کیا حل ہوگا، اوپر کیا اثر دے گا۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے محفوظ کر لیا ہے۔ بہن ثنا سے اور بات کریں گے۔ بتائیں ثنا صاحبہ۔ ثنا صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے۔
غالباً ثنا صاحبہ نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب صدف صاحبہ کے سوال میں ایک تکلیف کا اظہار بھی ہو رہا ہے. اگر کسی چیز کی کسی شخص کی کوئی چیز بھولے سے رہ گئی ہے تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اسلام اس بات کی کو خاص طور پر کہتا ہے کہ اگر کسی کی چیز مل گئی ہے تو تلاش کر کے اس کو دینی چاہیے. موبائل پہ تو ویسے بھی بہت پریشانی کی بات ہو جاتی ہے، اس میں تمام نمبر اور پیغامات محفوظ ہوتے ہیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے کوئی بھی چیز کسی کو کہیں پڑی ہوئی ملی ہے، جی اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ اٹھائیے ہی نہیں اس کو. جی اس لیے کہ جس کی گری ہے وہ ڈھونڈتا ہو تو وہیں آئے گا نا. جی آپ نے اٹھا کے کہیں اور رکھ دی کہ تلاش کر کے دے دیں گے، آپ کہاں تلاش کریں گے؟ آپ کو کیا معلوم کس کی چیز ہے؟ جی اس لیے جس کی چیز جہاں گری ہے اس کو وہیں رہنے دیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پڑے رہنے گے تو کوئی اٹھا لے گا، تو کوئی سے پہلے تو تم نے اٹھا لی. صحیح. جی 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 ایک صاحب نے اٹھا کے اور مسجد میں دے دی. میں موجود تھا مسجد میں کہ امام صاحب یہ کسی کے گرے. میں نے کہ جہاں پڑی ہے وہیں رکھو. امام صاحب سے پوچھنے تھوڑی آئے گا وہ آدمی. جی جی وہ تو جہاں چیز اس کی جس راستے سے وہ جا رہا تھا وہیں آئے گا، اور تھوڑی دیر میں وہ آدمی آ گیا اور وہ چیز اس کو مل گئی اسی آدمی کے سامنے. میں نے کہا دیکھو تم یہاں سے اٹھا لیا ہوتا تم نے اس کو اور امام صاحب کو دے دیتا تو وہ بیچارہ ڈھونڈ کے پریشان ہو کے چلا جاتا. صحیح بات ہے. تو جس کی جو چیز گری ہے اس کو وہیں رہنے دیجئے، اور کوئی اور اٹھا لیتا ہے تو اٹھائے، لیکن آپ گنہگار نہ ہوں. جی پریشان بہت ہیں، کوئی دعا بھی ان کو مشورہ دے دیجیے. دیکھیے سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورت ہے، اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ آیت سینکڑوں ہزاروں بار پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں ہے تو وہ چیز مل جائے گی، اور نہیں بھی ملے گی تو انشاءاللہ آپ کے حق میں کوئی اور بہتر فیصلہ ہو جائے گا. ویسے امید ہے مجھے کہ وہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے زاہد صاحب سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. فرمائیں زاہد صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام زاہد صاحب، خیر مقدم آپ کا. جی مولانا عبداللہ طارق صاحب سے ہم نے یہ پوچھنا تھا، مولانا عبداللہ طارق صاحب سے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ جو انہوں نے بتایا تھا پڑھنے کے لیے، تو وہ مطلب جو ہے 3 دن کرنے کی بتایا تھا، تو میں نے جمعرات جمعہ سنیچر یہ کتنے روز تک پڑھیں گے؟ یہ مطلب 30 دن پڑھیں گے گنتی کا یا 40 دن پڑھیں گے گنتی کا؟ یہ بتا دیں کہ کس لیے آپ نے یہ میری اہلیہ کی طبیعت ہے خراب ضرورت سے زیادہ، اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے. اب آپ کی بات مکمل طور پر ہم تک پہنچ گئی ہے. اب ہم فیروزہ صاحبہ سے اور بات کریں گے اور اس کے بعد دونوں سوالات کے جواب مولانا صاحب سے لیں گے. فیروزہ صاحبہ فرمائیں. فیروزہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہم تک پہنچا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن بتائیں. ہمارے 3 سال سے تو روزگار کا نہیں ہے. 3 سال سے روزگار کی پریشانی ہے. ہاں جی. اور ایک میرا بھتیجا اس کا مسئلہ ہے. بھتیجے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ 11 سال کا ہو جائے گا، مگر اس کے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا کہ وہ اس کی میعاد 11 سال تک رہے گی کہ وہ بڑھے گا نہیں. تو اس کا کچھ علاج بتائیے. وہ ابھی مئی میں 11 سال کا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں جو بچے کی بات انہوں نے. دیکھیے اس بات کو یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے سال تک اس کی بڑھوتری ہوگی نہیں ہوگی. یہ اندازے ہیں، قیاسات ہیں اور کچھ حسابات ہیں عاملوں کے. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور اس کے لیے جو کچھ تدبیر، جو کچھ دوا دارو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجیے، دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سازگار ہے، کارساز ہے. بے شک. تو یہ ان چیزوں پہ زیادہ دھیان نہ دیجیے. اس کے لیے نماز حاجت پڑھیے اور دعا کیجیے. سورہ بقرہ بھی پڑھیے. ابھی ہمارے جو بھائی نے پوچھا میں وہ بھی اسی کے ساتھ بیان کر دوں کہ سورہ بقرہ جو ہے کم از کم اس طرح سے 3 دن جو آپ پڑھ رہے ہیں ہفتے میں 3 دن، یہ 1 مہینے تک پڑھیے. اور اس کے علاوہ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، الحمد شریف. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. تو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے. نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اپنی حاجتیں رو رو کر، آنسو بہا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیجیے. بہن فیروزہ کا ایک سوال روزگار کے تعلق سے بھی ہے. 3 سال سے جو ہے وہ روزگار. دیکھیے ابھی آپ نے ایک بچی کا، ایک خاتون کا سنا کہ 313 مرتبہ ہم نے ان کو یا اللہ یا رحمان یا رزاق بتایا تھا. فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیے، اور جب تک کام چالو نہ ہو جائے اس وقت تک پڑھتے رہیے. تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. ہماری بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی فجر کی نماز میں ذرا کوتاہ ہوتے ہیں. آپ الارم لگائیے، رات کو جلدی سوئیے، کسی سے کہہ کے سو جائیے، کچھ بھی کیجیے، صبح اٹھیے، فجر کی نماز وقت پر پڑھیے. اور فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رزاق، اور یہ تینوں مل کے ایک ہوئے. یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یہ 3 ہوئے. اس طرح سے 313 مرتبہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے
इंशाअल्लाह ताला ज़रूर राहें खुलेंगी। बेशक, अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। 2 कॉलर और मुंतज़िर हैं। नफीस साहब से पहले हम बात करेंगे। बताएं नफीस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, फरमाएं। अथर भाई, मेरा ख्वाब था कि मैंने अपने आप को पका हुआ गोश्त खाते हुए देखा। ये 15-20 दिन हो गए, पहले मैंने देखा था ख्वाब। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है नफीस साहब, और मौलाना साहब से इसकी ताबीर जानेंगे। बहन शगुफ्ता से और बात कर लेते हैं। फरमाएं बहन शगुफ्ता, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी सवाल मेरा ये है कि जुल्म और सब्र के बीच का फासला कितना होना चाहिए? क्या जालिम जुल्म करता जाए और साबिर सब्र ही करता जाए, ऐसे तो उसके जुल्म और बढ़ेंगे? ये पूछना था मौलाना साहब से। अच्छा सवाल है, ये दिली जज्बे का इजहार है मौलाना साहब। जुल्म, कोई जुल्म लगातार कर रहा है तो कितना सब्र है? देखिए, एक बात देखने की यह है कि जिस पर जुल्म हो रहा है अगर वो इंतकाम लेने की ताकत नहीं रखता जी, तो फिर इसमें इस पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कब तक तहम्मुल करें, बर्दाश्त ही करते रहिए। और अगर आप खुद उसका इंतकाम नहीं ले सकते तो लोगों से कहिए, अदालती चाराजोई करना मुनासिब है, मुमकिन है तो वो कीजिए, महल्ले की पड़ोस की हिमायत हासिल कीजिए, दोस्त अहबाब से इसका की मदद की गुहार लगाइए, कुछ ना कुछ तदबीर कीजिए। और कोई चीज़ अगर नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहरहाल शुरू में भी और आखिर में लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, अल्लाह ही के मामले में जो है अल्लाह से दरख्वास्त करनी चाहिए। नमाज पनाह पढ़िए, खुदा पाक से मदद मांगिए। एक दुआ बताई गई है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुश्मनों के शर से बचने की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। चलिए, शगुफ्ता बहन को अपने सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन सब्र हमें हमेशा करना चाहिए। सब्र तो करना ही चाहिए, लेकिन सब्र करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी तदबीर न करें, उसके जुल्म से उसको रोकने की कोशिश न करें। लेकिन आपके पास अगर ताकत नहीं है और आपने उससे इंतकाम लेना शुरू कर दिया तो और ज्यादा जुल्म करेगा। बिल्कुल, आप ज़ेर हो जाएंगे। इसलिए सूझबूझ से काम कीजिए। बेशक। गुलजार साहिबा का मौलाना साहब एक सवाल बाकी है, बेटियों के रिश्ते के ताल्लुक से है, उसमें दुश्वारी है, तो उसके लिए कोई दुआ, कोई मशवरा? देखिए, एक तो वद्दुहा की सूरत पढ़िए, इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा वद्दुहा की सूरत पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और उसके लिए कोशिश भी कीजिए। रिश्तेदारों से, ताल्लुक़ वालों से इस बात का इजहार कीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे करीबी लोगों में कोई बच्चा होता है, हमारे हिसाब का है वो, लेकिन उनको भी ध्यान नहीं हुआ, हमें भी ध्यान नहीं हुआ, हमने अपनी ज़ुबान से कहना मुनासिब नहीं है तो किसी के ज़रिए कहलवा दीजिए। उन्होंने कहा ये तो अच्छे लोग हैं, हम तो समझ रहे थे कि ये करेंगे नहीं, अगर ये तैयार है तो हम कर लेंगे। तो दुआ जब हम करते हैं तो खुदा पाक गैब से असबाब रास्ते बना देते हैं, गैब से मदद करते हैं। उम्मीद है बहन गुलजार को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया है। शबाना साहिबा का एक सवाल है, बेटी का रिटन एग्ज़ाम तो हो गया है, अब इंटरव्यू में कामयाबी मिले, इसके लिए कोई दुआ उन्होंने? देखिए, हम भी दुआ करेंगे और आप या काज़ियल हाजात पढ़िए और बच्चे भी और आप भी, जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए उस वक्त तक 2 रकात नमाज हाजत रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लीजिए और या काज़ियल हाजात पढ़ते रहिए। अल्लाह कामयाबी से हम किनार कराई। ये आखिरी सवाल है मेरे पास नफीस साहब का, जो कि ख्वाब की शक्ल में है। वो फरमाते हैं कि पका हुआ गोश्त खाते हुए देखा है उन्होंने। देखिए, गोश्त खाना पका हुआ ख्वाब में अच्छी बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नेमत अता फरमाएगा। किसी काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं जी, तो उसमें कामयाबी की बशारत है। तो मौलाना साहब, ये तो थी तमाम हमारे जो नाजरीन हैं उनके सवालात पर हमने बात की, बहुत तफसीली रहनुमाई आज हमने सूरह फातिहा पर की है और आज सूरह फातिहा की तफसीर तर्जुमा आपने बयान फरमाया है। इंशाअल्लाह ताला कल हम बहुत अहम बातों पर आपसे रहनुमाई भी लेंगे और वो जो मालूमात है वो भी हासिल करेंगे। लेकिन आज स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हम बहुत मशकूर व ममनून हैं कि तमाम नाज़रीन की आप रहनुमाई फरमाने के लिए अपने बहुत 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 जो कीमती वक्त है उसमें से कुछ वक्त निकाला करते हैं। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन से कहना चाहते हैं कि आज की मुलाकात में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे एक और मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।